دوستو مولا علی کے پاس میں ایک یہودی آیا، کہنے لگا یا علی تم تو بہت علم والے ہو، تم مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ اس نے مولا علی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگزسٹنس کا پروف مانگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا، ان کے وجود کا پروف دیجئے۔ تو مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جب میں کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، پکا عزم کر لیتا ہوں، پوری طاقت پوری کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود میرا وہ کام نہیں ہوتا، تو یہ نہ ہونے کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے، ورنہ میں نے تو اپنا 100% دیا تھا۔ مولا علی کے اس فرمان سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی چیز کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اپنے کسی کام کو 100% دیتے ہیں، اپنا جان مال وقت سب کچھ لگا دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا وہ کام انفارچونیٹلی نہیں ہو پاتا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی جو ہمارا یہ کام نہیں ہوا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم ابھی کسی سفر پر جانے والے ہیں، ہم نے ٹکٹس نکال لیے، ہم نے گاڑی کی بکنگ کر دی، ہم صحیح ٹائم سے گھر پر سے نکلے، لیکن ہم اپنے ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ پائے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوا، برسات طوفان کچھ بھی، لیکن ہم اپنے صحیح ڈیسٹینیشن تک صحیح وقت پر نہیں پہنچ پائے۔ اس میں نہ پہنچنے کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر پہنچنے سے روکا۔ کیا پتہ ہمارے لیے اس میں کیا بھلائی تھی جو ہم وہاں پر نہیں پہنچ پائے۔ فار ایگزامپل اگر ہم وہاں پہنچ جاتے تو ہو سکتا تھا ہمارا کوئی جانی مالی نقصان ہوتا اس جگہ پر، یا ہمارے ساتھ اور کوئی برائی ہو جاتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روکا، ہم وہاں پر نہیں جا پائے۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان یکون شیئا تکرہوا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وانتم تعلمون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے چاہے وہ تمہیں برا لگتا ہو۔ یہاں پر جہاد سے مراد ہے کہ تم پر کوشش کرنا واجب کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی کوشش پوری کرو، اس کے بعد چاہے وہ تمہیں بری لگے تمہیں کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہو، یا کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، تم نہیں جانتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تمہیں تو علم غیب نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے 100% دینے کے باوجود بھی میرا یہ کام نہیں ہو پایا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا جو نہیں ہو پایا، اور اس میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہے جو میرا یہ کام نہیں ہو پایا۔ تو اس چیز کی فکر، اس چیز کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے، اور کبھی جیسے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم کوئی ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہیں، اس ایگزام میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو اس میں اداس نہیں ہونا، اس میں یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی برائی ہو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں IAS آفیسر بننا چاہتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹیریئر ڈیزائننگ کی فیلڈ سے جوڑا، تو ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ میں میرے لیے کوئی بھلائی نہ ہو، اور اس فیلڈ میں میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائی رکھی، اور ایسے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے پڑھنے لکھنے والے کہ انہوں نے پڑھائی کسی فیلڈ کی ہے اور وہ کام کسی اور فیلڈ میں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس کام میں بھلائی نہیں تھی، تو جو ان کے لیے بھلا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے جوڑ دیا۔ ہمیں اس چیز کا علم ہو تاکہ ہم ڈپریسو نہ ہو جائیں پھر، اور ہم سکون کی زندگی گزاریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از محمد احمد، السلام علیکم۔